بدھ کے دن اللہ کے ایک نام کا وظیفہ کیا تھا، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں کروڑوں روپے ملے تھے۔ نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے 1 دن میں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ منصبت معنوں میں یہ ہے کہ جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 24 ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اس کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ محتاجی سے چھٹکارا۔ اس اسم کا ذکر محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سورۃ المبارک کے نام الکوثر خیر و کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت اتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاید ہے۔ یہ آیت 3 ہے۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور 7 جامع ترین سورت ہے۔ اس سورۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے، اور وہ ہے سورۃ الکوثر خیر و کثیر کی عنایت۔ دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ سورۃ کوثر تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ویسے بھی پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آج جو وظیفہ سورۃ کوثر کا اور اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگی ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنی پوری زندگی میں 1 دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے جیسے آپ نے بدھ کے دن ہی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا اچانک سمندر کہاں سے آ گیا، اچانک دولت کی یہ بارش ہماری زندگی میں کیسے ہو گئی۔ آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو جو میرے بھائی بہن بدلنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو اتنی دولت ملے گی آپ کو کہ وہ دولت آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اگر رات دن پیسہ بانٹتے پھرو گے، لوگوں کو دیتے پھرو گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بینک والے بھی سر پکڑ لیں گے کہ یہ آخر پیسہ اتنا کہاں سے لایا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کے گھروں میں جھگڑے ختم کر دے گا، کیونکہ عزیز ساتھیوں میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کے گھروں میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے، لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں۔ خالی جیب جس کی ہوتی ہے
اس کی نہ گھر میں عزت ہے، نہ رشتہ داروں میں، نہ خاندان میں، نہ دوستوں میں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ خالی جیب والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو ایسے بھرے گا کہ آپ لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے جو آپ کے حاسدین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ اس وظیفے کو آپ بدھ کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لیں۔ بدھ کے دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کریں۔ آپ ایک بدھ پڑھیں گے تو اگلے بدھ کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا بدھ آئے گا اور میں یہ وظیفہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، کیونکہ آپ کو ایک بار پڑھنے سے ہی فائدہ محسوس ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو آپ ہر بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ لوگ صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو، اور شاید میں بتا بھی نہ سکوں اتنے فائدے ہیں آپ لوگوں کی۔ اگر ایسی کوئی بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے یا اس مریض کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں، بھائی بہن، دوست، مائیں، بیٹیاں، بہن بھائی، رشتہ دار، اس کے اپنا وہ بیٹا، بہو، بہن، بیٹی ہے، جو بھی اس کو شوہر ہے، اس کو پڑھ کے پھونک دے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ یہ پورا عمل جو بتاؤں گی یہی پڑھ کے اس مریض کو پھونک مار دیں۔ جو بھائی بہن بے روزگار ہیں، جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل پیسہ نہیں، وہ یہ وظیفہ خود پڑھ لیں۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہاں کہاں سے دولت آئے گی، غیبی دولت جو میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیبی دولت کا ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح پڑھیں اور شام کو ہمیں رزق مل جائے، تو آج آپ کو غیبی دولت کا ایک آزمودہ وظیفہ بتلانے لگی ہوں۔ غیبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کا، غیبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لینا۔ ویڈیو میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ دوستوں، آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنی دکان میں پڑھ لو، جہاں کہیں موجود ہو، آپ لوگ جہاں پر بیٹھے ہو وہیں پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ بدھ کے دن پڑھنا شروع کرو۔ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ نے اس وظیفے کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی بدھ کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو بدھ والے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ چاہیں تو اگلے بدھ کو بھی پڑھ لیں، آپ چاہیں تو ہر بدھ کو بھی پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جہاں پر بیٹھ کر پڑھنا ہو وہاں سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود شریف جو آپ کو پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک خاص درود پاک پڑھ کے بتاؤں گی، درود خضری۔ درود خضری بہت طاقتور درود پاک ہے، صرف اس درود پاک کو بھی آپ لوگ پڑھ لو نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجات مراد بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو آج کا جو عمل ہے اس میں آپ لوگوں کو میں درود خضری بتاؤں گی، پڑھ لینا۔ میں درود خضری آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، آپ لوگ سن بھی لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، یہ درود خضری ہے دوستوں۔ تو دوستوں، کوئی پابندی نہیں کہ آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے میں درود خضری ہی پڑھنا ہے، نہیں، میں نے آپ کو اس کی فضیلت اور پڑھ کر بتایا ہے۔ آپ کو جو درود پاک یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں، یا تو جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم آپ وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو دوستوں، 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے. پورا عمل سمجھیے گا, اپنی طرف سے جلدی سے چلے مت جائیے گا. بہت سی اہم باتیں آپ لوگ مس کر جاتے ہیں, بہت سی ضروری باتیں آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور پھر جب وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں, اس لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ لوگ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اس کے بعد 7 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس کے فوراً بعد آپ تمام بھائی بہنوں دوستوں بزرگوں کو پڑھنا کیا ہے, 1 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں. جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو اسی وقت دوبارہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دیں. سورۃ الکوثر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد عزیز ساتھیوں بہنوں, آپ کو ایک وظیفہ فوراً پڑھ لینا ہے. یہ وظیفہ آپ کو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گی. یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. آج کے عمل میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے. 2 اسم پڑھنے ہیں, 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں. آخری وظیفہ آج کے عمل میں جب 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ آپ لوگ انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں یا عزیزو یا اللہ 1 مرتبہ پڑھیں. دونوں وظائف کو دونوں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 ہوگا. سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا یا عزیزو یا اللہ, 1 مرتبہ ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھ لیں یا عزیزو یا اللہ, 2 بار ہو گیا. پھر تیسری بار پڑھیں یا عزیزو یا اللہ. یہ وظیفہ جو آپ کو یا عزیزو یا اللہ کا وظیفہ دونوں وظائف کو جیسے کہ میں نے بتلایا ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا. اسی طرح اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے. اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. جب یہ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام دوست احباب بہن بھائی بزرگ میری مائیں بہنیں پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ آخر میں پڑھ لیجئے گا. دوستوں, وظیفے کی ترتیب ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. سورۃ الکوثر پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو یا اللہ پڑھنا ہے, اور آخر میں 1 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبی خزانوں سے دولت عطا کرے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں میری بہنوں, ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. دوستوں, اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.